بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، جب پاکستان بنا تھا اس وقت کیا تھی اور اب کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت کم تھی پاپولیشن، پھر 71 میں جب الگ الگ ہوئے تو مشرقی پاکستان کی اس وقت 7 کروڑ تھی اور یہاں کی 5 کروڑ تھی. اب جو اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کی جو پاپولیشن ہے وہ 17 کروڑ ہے اور ہماری 25 آفیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں. ان آفیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں تو 4-5 سے بچے کم آپ کو ریئر ہی نظر آتے ہیں. تو اس حساب سے تو کافی زیادہ پاپولیشن ہے. تو 25 کروڑ کو بھی اگر ہم لیں، لیکن ایک پازیٹیو چیز ہے. وہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس یوتھ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. میجورٹی ہماری پاپولیشن کی یوتھ ہے کہ اراؤنڈ 65% یوتھ موجود ہے، جس کو ہم بہت افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم پراپرلی چینلائز کریں. دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیمانڈ ہے ورلڈ اوور وہ سکل کی زیادہ ہے. آہستہ آہستہ ڈگریز کی ڈیمانڈ ختم ہوتی جا رہی ہے اور نیکسٹ فیو ایئرس میں ابھی بھی آپ کی ٹاپ کی جتنی بھی کمپنیز ہیں، خاص طور پہ آئی ٹی کمپنیز، ان کی فرسٹ ریکوائرمنٹ ہی اسکل ہے اور اس اسکل کی بیس پہ وہ ہائیلی پیڈ جابس ہیں. کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو اس اسکل کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ فری لانسر بہت آگے، اور فری لانسنگ میں پاکستان اس وقت کافی آگے ہے. لیکن ابھی بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا جی ڈی پی میں کیا حصہ ہے اور ریمیٹنسز کی کیا پوزیشن ہے، تو اس میں بھی کچھ ایشوز ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. تو میں نے اپنے پروگرام میں 2 گیسٹ انوائٹ کیے ہیں کیونکہ اسکل پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے اور فری لانسنگ پہ بھی. تو مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو فارمر ڈی جی ٹیپٹا رہے ہیں اور ٹیپٹا کا کام ہی اسکل کا ہے. جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رضا زیدی صاحب ہیں. ڈاکٹر رضا زیدی صاحب خود فری لانسر ہیں. ان کی اپنی پولیٹیکل سائنس ہے فیلڈ، لیکن یہ فری لانسنگ کی طرف چلے گئے. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے فیلڈ کیوں چینج کی، اس پہ ہم بات کریں گے. جی پاشا صاحب، آپ ٹیپٹا میں رہے ہیں اتنے سال، اوورآل اگر آپ ٹیپٹا کا انالیسس کریں تو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کے ٹیپٹا ایک کانسیپٹ تھا جو شہباز شریف صاحب نے 99-98 میں دیا تھا کہ پنجاب میں جو مختلف ادارے ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، بجائے یہ کہ وہ انڈیویجولی، مطلب جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں ان سب کو 7 اداروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی بنائی. اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی. وہ اس کانسیپٹ کو لے کے آگے بڑھے. بنیادی طور پہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بیوروکریٹک ہنڈرنسز ہیں ڈیسیژن میکنگ میں اور چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو ختم کیا جائے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا جو بندہ ہو وہ اتھارٹی کا نمبر 1 ہو، اور جو نمبر 2 ہو وہ سول سروس سے ہو، تاکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے تیزی سے ڈیسیژن کر کے معاملات کو لے کر آگے ڈیسیژن تیزی سے ہو رہے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. کانسیپٹ یہ تھا، اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بھی، چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی، اور اس کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کانسیپٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ریسورسز بے دریغ دیے. ٹل ٹوڈے ٹیپٹا میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ٹیپٹا جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا ایک بہت اعلیٰ ملاپ تھا، وہ الٹیمیٹلی کرتے 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 وہ ایک سرکاری ادارے کے طور پر ڈھل گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیپٹا کا جو بجٹ ہے، ہیوج بجٹ ہے، میرا خیال 18 تو ڈی جی ہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں سر. ہیوج بجٹ جو ہے اس کا 70 سے 80% جو ہے وہ تنخواہوں پر، مراعات پر، پیٹرول پر خرچ ہو رہا ہے.
اور بہت تھوڑی رقم جو ہے وہ بچوں کو سکل امپارٹ کرنے پر دی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور میں اس سیکٹر کو ری ویمپ کرنے کی بڑی آرگنائز کوشش کی گئی تھی کہ جو اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے. تو مکینزی کو $35 لاکھ دیے گئے. اس نے ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ شائع کی, حکومت کو دی, لیکن انفارچونیٹلی اس رپورٹ کی جو سفارشات تھی اس پر عمل نہیں کیا گیا. اس نے یہ لکھا تھا اس میں کہ اس کا جو ٹاپ ہے وہ بہت ہیوی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. یہ ہیوج نمبر آف آفیسرز اینڈ بیوروکریسی کی جو ہیرارکی ہے. کتنے ڈالر دیے تھے میکنزی کو؟ $35 لاکھ. 35 لاکھ. 1 لاکھ مجھے دے دیتے, میں اس سے بہتر رپورٹ بنا دیتے. میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں میں بالکل کہ مریم نواز صاحبہ کی اس شعبے کے اندر جو دلچسپی ہے اس کا اظہار یہ ہے کہ انہوں نے 4 مہینے میں 3 دفعہ ٹیفٹا کے معاملات کے لیے دورہ کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی راہ, کوئی ڈائریکشن وہ مرتب نہیں کر سکی, اور ٹیفٹا ابھی تک وہی اخراجات ہیں ایویں ہی. مطلب وہ کوئی عملی کام جو ہے جس کا ماڈرن ورلڈ کے اندر ہمارے جو ٹی ویٹ سیکٹر کے اس پہ بعد میں آتے ہیں. جی, ماڈرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ابھی میرا ایک اور کویسچن ہے. جی, ایک پنجاب پی وی ٹیک بھی ہے, PVTC پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل. بالکل جی. اب PVTC کے ہوتے ہوئے ٹیفٹا کی ضرورت تھی؟ ہاں, میرا خیال یہ ہے 2 باڈی کام سیم. اچھا, اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ 2 الگ الگ اسٹریم ہیں. PVTC جو ہے یہ مستحق اور غریب ترین بچے بچیوں کو چھوٹے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کا پڑھانے کے لیے, اسکل دینے کے لیے لگایا گیا, اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے ہے. جبکہ ٹیفٹا جو ہے یہ بنیادی طور پر DA کے لیے, ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرز کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا کہ 3 سالہ ڈپلوما کی تعلیم دے کے تو بچوں کو آگے کیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کی گرانٹ تھی. تو زکوٰۃ کو گرانٹ کے ساتھ مکس نہیں کیا جا سکتا تھا, اور وہ 1 مہینہ 2 مہینے اور 3 مہینے کے کورس کرانے کے لیے یہ PVTC کا جو کنسیپٹ جو ہے دیا گیا. کچھ مشہور جو کالجز تھے, جو بڑے مشہور تھے, ان کو تو یونیورسٹی بنا دیا گیا, وہ تو ٹیفٹا کے اندر سے نکل گئے. اصل ہوا یہ ڈاکٹر صاحب, بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی. ٹیفٹا کے پاس اتنے بڑے بڑے ہیوج کالجز ہیں, گورنمنٹ کالج آف GCTs ہیں, کہ جہاں پر ان کی جو بلڈنگ ہے اس کا درست استعمال نہیں ہو رہا. تو گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یار یہ ٹیفٹا والے تو کچھ کرتے نہیں, تو ان اداروں کو یونیورسٹیوں میں کنورٹ کر دیا جائے. اور جو پہلی یونیورسٹی بنی وہ یہ تیانجن یونیورسٹی بنی لاہور کے اندر. یہ ٹیفٹا کا ہی ایک ادارہ تھا جس کو پہلے ترکی نے اڈاپٹ کیا. ترکی نے وہاں پر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی کہ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے کورسز متعارف کرائے جائیں. ابھی وہ چل نہیں پائے تھے تو ہم نے اس کو تیانجن یونیورسٹی میں بند کر دیا, بنا دیا. ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, ٹیفٹا کا جو سب سے بڑا اور اہم ادارہ تھا وہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول تھا. بالکل, برطانیہ نمبر 1 ہوتا تھا. سول اور الیکٹریکل کی وہ تعلیم دیتا تھا. یہ بنیادی طور پر 2 ادارے برطانیہ نے بنائے تھے دور برطانیہ میں 1800 کچھ میں, یعنی 110-15 سال پہلے. ایک روڑکی میں اور ایک ہمارے ادھر رسول میں. اور ان اداروں کا مقصد یہ تھا کہ سول اور الیکٹریکل کی جو فوج کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اس روڑکی والے ادارے کو یونیورسٹی میں کنورٹ کیا, اور اب اس کا شمار جو انڈیا کی 10 اعلیٰ پائے کی یونیورسٹیاں ہیں, ورلڈ نون یونیورسٹیاں, اس میں ہوتا ہے. اور ہمارا جو رسول کا ادارہ ہے, ہم اس کی 4 دیواری بھی صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کر سکے.
آپ نے انڈیا کی اگزامپل دے دی ہے, اس پہ ہمیں بھی تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں کیونکہ زیدی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ان سے بھی اوپینین لیں. زیدی صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ فری لانسنگ کی طرف آپ کیسے آئے؟ جی میں بتا رہا تھا فری لانسنگ کی طرف کیسے آیا. جیسے ابھی آپ نے ایک پہلے ٹیفٹا کا سوال پوچھا نا, یہ پبلک پالیسی کا میٹر تھا, یعنی گورنمنٹ نے دیکھا کہ عوام کو اگر اسکلز لیک کریے تو انہوں نے ٹیفٹا کے ادارہ بنا دیا. ان دنوں ہم یہ اس سے پہلا تو میرا اختلاف میں نے ادھر بھی کہہ دیا جی, لیکن میں اس کو ایک اور ڈائمینشن پی وی ٹی سی ہوتے ہوئے اس کو ٹیفٹا کی کیا ضرورت تھی. لیکن میں آپ کو ایک اور اس کی ایک ڈائمینشن بتاؤں. ہم جب یونیورسٹی میں تھے, میرا گریجویشن چل رہا تھا 13 تک وہ چلا, تو 12 میں ہم لیپ ٹاپ اسکیم آئی, سی ایم ای تھے شہباز شریف, اور لیپ ٹاپ اسکیم آئی اور فری وائی فائی ملا نا. اس سے یہ ہوا کہ میں اور ہمارے پاس یعنی جو اس وقت کے لوگ تھے ان کا ایک انیبل ہو گئے کہ آپ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے دوسری جگہوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں نا. تو سرچ کرتے کرتے مختلف جگہوں سے تو فری لانسنگ کا ایک تعارف ہو گیا کہ اپ ورک اور فائیور کیا چیز ہوتی ہے. تو تقریباً کوئی 2017 کے اندر کی بات ہے کہ جب میں نے فل فلیج اپنا اس کو فائیور کا فیور ہو گیا اور یہ اس وقت ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ تھا کہ آپ اپنی اسکلز آفر کر رہے ہیں اور گھر بیٹھے کر رہے ہیں. آپ کو نہ کوئی اتنا خواری کی ضرورت ہے, آپ کو بہت اچھا. لیکن ان دنوں پیسوں کی ٹرانسفر کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا, ہفتہ بعض اوقات 15 دن ویٹ کرنا پڑتا تھا. اب تو اسی وقت آ جاتا ہے. تو یوں ہوا کہ میرا فائیور یعنی اب فری لانسنگ کے ساتھ ایک تعلق بنا. اس کے دوران جتنی بھی جابس کرتا آیا, ہر جاب کے بعد کے ساتھ یا اس کے بعد یا کوئی گیپ کے اندر یہی سوچا کہ یار فری لانسنگ کو ہی ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ اس سے نا آپ کی بڑی ڈائیورسٹی ہوتی ہے, جو کہ اپنے باس آپ خود ہوتے ہیں اور آپ اپنی اسکل سیٹ آپ کو خود پتہ ہوتا ہے, مارکیٹ آفر کرتی ہے, آپ بٹ کرتے ہیں اور آپ جا کے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لے لیتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بعد میں آپ کی ایک اپنی اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہے ریپوٹیشن, تو پھر کلائنٹس آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو فری لانسنگ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. یہی جب بات آئی گئی فری لانسنگ ڈاکٹر صاحب, اس وقت پاکستان چونکہ ہمارے پاس سستی لیبر ہے, پر آور ریٹ ہمارا سب سے کم ہے, تو پاکستانیوں کا شروع میں تو بڑا ایک موقع تھا کہ پاکستانی فری لانسر اچانک سے سامنے آئے. لیکن دیکھتے دیکھتے پاکستانیوں کو مقابلہ کس نے کرنا شروع کیا؟ نائجیریا نے. اچھا, نائجیریا کے بارے میں میرا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک جڑواں کوئی ملک ہے. ہماری آبادی قریب ہے ڈاکٹر صاحب, 20-22 کروڑ کی آبادی ہے. وہاں کے حالات ہمارے جیسے, سیاسی حالات وغیرہ, کرپشن بھی, اور وہاں کے یوتھ بھی جب ابھی کمپٹیشن میں آ رہے ہیں. اور پچھلے دنوں ابھی ٹینکر الٹا تھا, وہ تیل جمع کرنے آئے ہوئے تھے, 120 لوگ دھماکے میں جل گئے. مجھے اپنا بھاولپور انسٹیٹیوٹ یاد آ گیا جو وہاں پر, ویسے ہی ادھر بھی ویسے وہاں یہاں بھی انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے بھاولپور کے اندر. تو یہ ہے. پھر بنگلہ دیش کے فری لانسرز اور انڈیا کے فری لانسرز نے ایک وہ شرنک کر دی ہے اسپیس, کافی سخت کمپٹیشن ہو گیا. اور اوپر سے اگر ہم انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. اچھا, آپ نے نائجیریا کی بات کی. نائجیریا ایک چیز میں پہلے نمبر 1 تھا, پاکستان ہے. آباد کس چیز میں؟ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اس میں ہم نے ان کو ول کر لیا, ہم زیادہ ہو گئے. بالکل صحیح. تو فری لانسنگ مجھے نمبر 1 تھے ورلڈ میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اچھا, زبردست. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بچوں کو کالج سے کم از کم پڑھا دینی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, تاکہ جب وہ مارکیٹ میں یونیورسٹی میں آئے خود سے لوگوں سے پوچھ کے. اب تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی گریجویشن کر لیتا ہے, ایم فل کر لیتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, اس کو پھر بھی نہیں بتایا جاتا فری لانسنگ کیا چیز ہے. یہ تو گورنمنٹ نے, اچھا ان دنوں عمر صاحب یہاں پر تھے پنجاب میں, انہوں نے ای روزگار اسکیم شروع کر دی. پی آئی ٹی بی کے اندر وہاں ٹریننگ شروع ہو گئی. ہمارے گیسٹ ای روزگار والے بھی تھے جو نہیں آ سکے, ان کو اسلام آباد جانا پڑے گا. اچھا, تو وہ زیادہ بہتر میں نے آج انوائٹ کیا ہوا تھا اسی پرپز کے لیے. ہاں نہیں, وہ بہت بہتر انداز سے اس پہ روشنی ڈال دی. تو پاکستان کے لیے ایک بڑا نیا تجربہ تھا. اور پھر اب ڈیجی اسکلس کی فارم کے اندر میں دیکھتا ہوں کافی لوگ انرول ہوتے ہیں اور وہ اپنا سیکھ رہے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے کیریبین آئی لینڈ کے آس پاس کے ایک ملک کی میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بجائے کہ ڈیجی اسکل بناتے, وہ چھوٹا سا چونکہ کنٹری, آئی لینڈ کنٹری نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو انہوں نے کورسیرا کا لائسنس ہی پوری قوم کے لیے خرید کے فری کر دیا. اب کورسیرا کے اندر دنیا کی بڑی یونیورسٹیز, یورپ کی, یو ایس کی, بیسٹ ہے اس وقت, بیسٹ ہے. تو آپ پوری قوم کے لیے کورسیرا لے کر فری کر دیں, تو وہ ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ان کی ایک انٹرونشن ہے. ہمارے یہاں ایچ ای سی نے یہ کیا تھا ابھی پچھلے دنوں کے لائسنس دیا جو انرولڈ اسٹوڈنٹس سے, اس کا لمیٹڈ ایکسیس تھی, مگر اس کے نا ٹائم فریم تھا 6 months یا 3 months, کچھ اس قسم کی صورتحال تھی. تو یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا جو وہ کیریبین ملک کر رہا ہے, اور وہ پوری قوم کے لیے آپ کو کورسیرا کا فری ایکسیس دیں. یعنی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہمارے لوگوں کے پاس ریسورسز ہوگا,
ٹریننگ ہوگی. یہ جو ہمارے پاس ایک پاپولیشن کا, لوگ اس کو پاپولیشن بام کہہ دیتے ہیں, ورنہ یہ ہمارے لیے ایک سب سے بیسٹ ریسورس میں تبدیل ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تو بہت سمپل سی کیلکولیشن ڈاکٹر صاحب کہ جو دنیا کے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا بڑا ملک جو پاپولیشن رینکنگ پر اتنی بڑی مارکیٹ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب چائنا, میں نے 22-24 سال پہلے بھی یہ بات کی تھی میڈیا پہ. اچھا, اس وقت FM تھا, ٹی وی تو بعد میں پرائیویٹ سیکٹر آیا, تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اٹ از آلسو این ایٹامک بم. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال کروں. مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت لیپ ٹاپس اسکیم آئی, انٹرنیٹ آیا, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا دور آیا, تو ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے صرف کمپیوٹر آپریٹر پروڈیوس کیے. اور یہ پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل رپورٹ شائع ہوئی ہے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے بارے میں کہ IT کے گریجویٹ جو ہیں وہ مور دین 87% جو گریجویٹ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو ICT کی ABC نہیں آتی. ABC نہیں آتی, ٹھیک ہے, ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ پورا یعنی دور ہم نے گزار دیا کمپیوٹر آپریٹر بنانے پر. ٹھیک ہے, نالج ایرا جو تھا اس میں ہم کمپیوٹر آپریٹر پروڈیوس کرتے رہے. اب اسکل ایرا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے فری لانسنگ ای روزگار فری لانسنگ, اور ہم 10-15 سال کے بعد جب جائیں گے اور جب پوری دنیا ایک اور نئے ایرا میں داخل ہوگی تو ہم جب مڑ کے دیکھیں گے میٹرک پاس 8 جماعتیں پاس لڑکے PhD لیول کے ہمارے جو جنہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لی ہوئی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ ایک طرف آپ نے بیسٹ کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ تیار کیے, دوسری طرف 8 جماعتیں پاس بچہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. یا تو وہ ڈگری دینی بند کر دیں کمپیوٹر سائنس کی, یا وہ ڈوب کے مر جائے جس نے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لے کر وہ 8ویں جماعت کے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر تو وہ فری لانسنگ کر رہا ہے. ہم کچھ عرصے کے بعد ہماری یہی رپورٹ ہوگی ارننگ کے حوالے سے کہ جو آج ICT کے بارے میں یونیورسٹیاں جو پروڈیوس کر رہی ہیں ان کی رپورٹ آئی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ہم جس طرح ICT کے دور کو ہم نے گزار دیا کمپیوٹر آپریٹر پروڈیوس کرنے پر, جس طرح ہم نے آج کل ہم یہ جو اسکل ایرا ہے بنیادی طور پر نالج ایرا سے ہم گزر کے اسکل ایرا کے اندر داخل ہو گئے ہیں, تو ہم لو لیول کے اسکلڈ ورک فورس. پاشا صاحب, آپ نے جو بات کی ہے اس پہ ہم ڈیٹیل میں بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا یہ اسکل ایریا نہیں ہے, شروع سے ہی اسکل ایریا تھا. ہم یہ غلط کہیں گے کہ اب ہے, صرف اسکل چینج ہوگی, اس پہ ہم بعد میں بات. ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. موجود رہیے گا. ویلکم بیک. جی پاشا صاحب, آپ نے جو بات کی ہے نا اس پہ پہلے ہم ان کی بات زیدی صاحب کی مکمل کر لیں, پھر اس طرف آتے ہیں. اس کا میں جواب آپ کو بڑے ڈیٹیل میں دیتا ہوں. جی زیدی صاحب, فری لانسنگ میں ایک جو ایشو ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ ہے کہ فری لانسنگ میں زیادہ کنٹینٹ رائٹر ہیں. ایم آئی رائٹ؟ اب چینج ہو گیا, ایک وقت تھا لیکن اب بہت ڈفرینٹ ہو گیا. اب جیسے جیسے اب پاشا صاحب کے کنسرن بالکل بجا تھے, مگر اب صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے. کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب IT کی ٹاپ کے اوپر آپ کو صرف پرائیویٹ یونیورسٹیز کے نام دیکھتے تھے, مگر اب PUC-IT کا نام آتا ہے. مطلب خود اگر آپ ٹاپ کی IT یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں میں پڑھاتا ہوں ٹاپ کی IT یونیورسٹی, وہ ITU کا نام لیتے ہیں جو گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا. جو دنیا کی رینکنگ کے اندر آ رہا ہے وہ نسٹ آ رہا ہے, جو مطلب ٹوٹلی پرائیویٹ نہیں, اور آپ کو پتا ہے وہ سیمی پرائیویٹ یا ٹوٹلی گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, ہائیبریڈ ماڈل ہے. یا کامسیٹس اسلام آباد جو پیورلی مطلب وفاقی حکومت کے انڈر ایک محکمہ لیبر کے تحت چلنے والی یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ کی طرح رن ہوتا ہے, پرائیویٹ کی طرح میرے خیال میں آتا ہے, مگر پرائیویٹ. اور پھر بھی سب سے پہلا جکی تھا. جی تھا. تو ایک وقت آیا, مطلب یہ وقت آیا کہ پاپولر تھا انجینئرنگ میں. انجینئرنگ میں. تو اب یہ وقت آیا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو سرکاری یونیورسٹیز میدان میں دکھتی ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں. مگر ٹیکنالوجی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایولیوشن ہو رہی ہے.
اور اگر ایک سیمسٹر میں ایک کورس پڑھا, یعنی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, تو اگلے سیمسٹر تک آپ کو نئے کانٹینٹ اس کے اندر ڈالنے پڑیں گے. مطلب اے آئی جس طرح ایوالو کر رہا ہے, نئے نئے ماڈلز آ رہے ہیں, یہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے ماڈلز چینج ہو رہے ہیں, تو تیزی سے گروم کرتے آ رہے ہیں. مگر اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارے لوگوں کا اسکل سیٹ کیا تھا, ہمارے لوگوں کا اسکل سیٹ جو لوگوں نے چاہے خود سیکھا ہو, ہم نے ایکسٹرا آرڈنری نام پیدا کیے. ابھی بریک سے پہلے ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اسپیس انڈسٹری کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, مگر وہ ملک جس کے پاس نہ بجلی تھی, نہ گیس, نہ کچھ, جو ایٹم بم بنا لیتا ہے. تو ہمارے کیونکہ لوگ یونیک ہے نا, ہمارے یہاں لوگوں کے اندر صلاحیت ہے, اور بڑے بڑے کام لوگوں نے ہمارے یہاں. میں دیکھ رہا تھا, مطلب یہیں کہ آپ کو مثال دوں, ایک جنوبی پنجاب کا ایک نوجوان جس نے بھی کیا ہے انٹر, اور وہ چیٹ باٹ بنا کر بہترین, مطلب ایک یہ نہیں کہ صرف ڈاؤن لوڈ کر کے رن کر رہا ہے فائل, باقاعدہ اس نے واٹس ایپ چیٹ باٹ بنایا اور ہم سے کہا ذرا آپ سے چیٹ کر کے دیکھا, یہ آپ کی کوئریز کو رسپونڈ کرے گا باقاعدہ طور پہ. یعنی ٹیکنالوجی نے انیبل کیا, اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ بھی سکتے ہیں, مگر صرف ایک ایسا انوائرمنٹ چاہیے. جیسے ادارے ٹیفٹا کی بات ہوئی, اگر یہ ادارے اپنا صحیح کام کرتے تو یہ مجھے لگتا ہے آؤٹ پٹ بہتر ہوتی. مگر ایک نئی چیز بھی ساتھ میں اگر ایڈ کر دوں, تو بعد میں جو ماڈل آیا گورننس کا, جو پنجاب لے کر آیا, جو نیو پبلک مینجمنٹ کا ماڈل تھا, کہ جہاں پر پرائیویٹ کمپنیز بنا دی گئیں. پہلے یہ آٹونومس باڈیز ہوا کرتی تھیں, بعد میں اس کو ٹوٹلی ایک پبلک کمپنی کے طور پہ رن کیا جانے لگا. میں نے جہاں تک اس کو دیکھا تو ایک بڑا ایفیشینٹ طریقہ لگا, کیونکہ یہاں پر اب پرائیویٹ سیکٹر صحیح سے کام کر پاتا ہے, اپنے نام تبدیل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف نام تبدیل کر کے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اتھارٹی کو کمیشن کو ٹرپل پی ماڈل دے دیں, کچھ بھی نہیں ہونا. آپ نے کہا کہ بہت نامور لوگ پیدا کیے, نامور لوگ آپ دیکھ لیں اس وقت آئی ٹی ورلڈ کے اندر. امریکہ کی جو دنیا جو 200 بڑی کمپنیاں ہیں جن میں انڈین گریجویٹس جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں. پاشا صاحب آپ پھر اس طرف ان کو بات مکمل کرنے میں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس کی ایک مثال ہے, پبلک, یعنی ہم بات کر رہے تھے کمپنی کتنی ایفیشینٹ ہے, اس کی ایک مثال LWMC ہے. ہم چونکہ خود میڈیا میں رہا ہوں, ہم نے نا بڑی خبریں چلائیں, آج اسکینڈل سامنے آ گیا تھا بھاگے. LWMC ظاہر ہے اس کا 36 ارب روپے تک کی فنڈنگ جس کی ہو جائے تو یہ بہت بڑا کام تھا. تو ہوا کیا پاشا صاحب, جو اگلی گورنمنٹس آئیں انہوں نے آ کے کہا چلو LWMC کو بند کر دیتے, مطلب وہ معاہدے ختم کر دیتے, کمپنی, ہاں کمپنی چلتی رہے. اچھا آپ کو پتہ ہے LWMC انہوں نے کیونکہ آسٹیرٹی ڈرائیو چلی تھی تو اس بنیاد پہ بند کیا کہ بہت مہنگا کچرا کلیکٹ ہو رہا ہے. آئی گیس پر ٹن ویسٹ کلیکشن کی کاسٹ کوئی $35 کے قریب تھی, دنیا میں سب سے مہنگی تھی. ٹھیک ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے 2018 میں, وہ بند کر دیتی ہے کیونکہ سوچ سمجھ کے نہیں کمپنیاں بنتی, شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کبھی اتھارٹی بنا دیتے ہیں, کبھی کمیشن بنا دیتے ہیں, کبھی کمپنی بنا دیتے ہیں, نتیجہ صفر ہے. میں اپنی بات پوری کروں آپ کی اجازت سے, پھر ہم تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لاہور میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بڑھ جاتے ہیں, لاہور سڑنے لگتا ہے, تو پیسہ بچا کے وہ پھر میونسپیلٹی کی ذمہ لگاتے ہیں اب تم کچرا اٹھاؤ. وہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ بیلچے لے کے آ جاتے کچرا. لاہور کا کچرا کیا بیلچوں سے اٹھے گا؟ امپاسبل ہے نا. ابھی تک ہم وہ ویسٹ کا میکینزم نہیں صحیح کر پائے, کیونکہ آپ نے پہلے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا, وہ اچھا چل رہا تھا میکینزم, مہنگا تھا. آپ نے ایک ہی لینڈ فل سائٹ بنی لاہور, کام کر کے اس کو سستا کرنا چاہیے, اسی کو سستا کرنا چاہیے تھا. اچھا آپ کی ایک ہی لینڈ فل سر, اگر وہی جو میونسپیلٹی کا سسٹم تھا ہم جب تھے تو بہترین سسٹم تھا, اسی کو ہم نے کیوں نہیں ڈیولپ کیا؟ سر اس وقت آبادی ڈاک کا سسٹم سب سے بڑی ریزن کرپشن ہے. اللہ ولا کرے, نہیں تو ٹھیک نہیں ہے. بار بار انڈیا پہ جاتے تھے, اب لے جائیں, انڈیا بھی لے ہی جائیں پاشا صاحب کو. پاشا صاحب جب ایوب کا دور تھا نا, تو اس وقت امریکہ سے ایک ٹیم آئی, انہوں نے ایوب سے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایوب خان نے کہا کہ پلاننگ کمیشن بنا دیں. انہوں نے ہارورڈ کی ٹیم بھیجی, پلاننگ کمیشن بن گئی. انڈسٹریل ساری پاکستان کی پلاننگ بھی انہوں نے کر کے دی, اور ورلڈ میں بیسٹ پلاننگ گنی جاتی. وہی ٹیم انڈیا گئی, نہرو سے پوچھا ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ MIT کی طرز پہ مجھے 3 انسٹیٹیوٹ بنا کے دیں. انہوں نے 3 انسٹیٹیوٹ ان کو بنا دی. وہاں بیس اس وقت IT کی پڑی, ہمارے یہاں پلاننگ کی پڑی. وہ انسٹیٹیوٹ اس وقت 1 2 3 سے بڑھ کے کافی بڑی تعداد ہوگی اور ورلڈ میں بیسٹ ہے. ٹھیک, ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے لیے بھی اس کے بعد کی بات ہے, پہلے پاکستان میں بننا تھا. پاکستان کی بیوروکریسی نے سرد موری دکھائی, ان کو جگہ بھی نہ دی, وہ چلے گئے
इंडिया, थाईलैंड, थाईलैंड, वो वहाँ बन गया। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। काफ़ी सारी चीज़ों में हमने खुद गलतियाँ की, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। इसके बावजूद, इन तमाम गलतियों के बावजूद हम ग्रो करते जा रहे हैं। वजह क्या है ग्रो करने की? हमारी लीडरशिप में कमी है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस है। दुनिया की 3, अगर हम वर्ल्ड में बेहतरीन दिमाग की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान, अच्छा, जिसकी वजह से हम इतनी गड़बड़ करने के बावजूद चलते जा रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपको सक्सेस स्टोरीज, जैसे उन्होंने जैदी साहब ने जिक्र किया, मिलती जाती है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो तो ग्रोथ होती रहेगी। तभी तो कहते हैं ना, जो बेदी ना आता है उसको लगता है कोई तो जात है जो चला रही है। इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब हम आज स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, जितना पोटेंशियल है, जितने ह्यूज रिसोर्सेज हमारे पास हैं, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका हम अगर 10% भी ऑर्गेनाइज तरीके से कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम दुनिया की किसी भी कौम से पीछे रह सकते हैं। आपकी बात को बढ़ाते हुए अब आईटी में हम कब आए? इंडिया तो 60s में आ गया ना, ठीक है, उसने अपने ग्रेजुएट बाहर भी भेजे, दुनिया की बेहतरीन। अब आप तो अब की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम भी 80-90s में भी दुनिया की सारी कंपनीज में इंडियन थे, पाकिस्तानी ना होने के बराबर थे। ठीक, 2000 में 5 लाख इंडियन जॉबलेस होके वापस आ गया बाहर से। ओके। उस वक्त मैंने FM पे इस पे प्रोग्राम किया। ओके। मैंने कहा उन्होंने प्लानिंग से किया है। अच्छा, जॉबलेस होने की वजह? वो जॉबलेस बेसिकली नहीं हुए थे, इंडिया ने वापस बुला लिया। ओके, प्लानिंग के जरिए आ जाओ, वापस बुला लिया। ओके। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उस टाइम पे IT एक्सपर्ट की बहुत हाई सैलरी होगी थी। ओके। ठीक, वो कंपनियों के लिए आस्ता आस्ता अफोर्डेबल नहीं होते जा रहे थे। ओके। उन्होंने क्या किया कि यही काम हम आप हमें यहाँ $1,00,000 देते हैं, ये काम आप हमें दे दें, हम इंडिया में बैठ के $10,000 में कर दें। वो सारा बिजनेस इंडिया में ले आए, जिसकी वजह से इंडिया इस वक्त जो है हब बन गई है, और इंडिया की एक्सपोर्ट ऑयल की एक्सपोर्ट से बढ़ गई है IT की। ठीक, तो हम तो कहीं भी नहीं है डॉक्टर साहब। हम इसमें एंटर हुए हैं लेट 90s में, और 2000 में जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो कराची में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें एक मिनिस्टर साहब आए हुए थे, और उन्होंने IT मिनिस्टर, उनकी अपना इंस्टीट्यूट भी था IT का। अच्छा। मैंने उनसे कहा कि जी हम ऐरे गहरे नथु खैरे को इसमें एडमिशन दे देते, हम ये देखते नहीं कि IT की बेस क्या है, मैथ है। हम उर्दू वाले को, पर्शियन वाले को, सिंधी वाले को, सबको एडमिशन दे देते। जब तक हम अपनी बेस ठीक नहीं करेंगे, आपके IT के ग्रेजुएट बेहतर नहीं निकलेंगे। जो आपने बात की थी ना कि 87% ग्रेजुएट किसी काबिल नहीं, ये वजह है कि उनकी बेस ही नहीं क्या है कि बेस ठीक नहीं है। और मुझे उस मिनिस्टर साहब ने स्टेज से थ्रेट दी थी, यू आर टू यंग, यू हैव अ कैरियर हेड, यू शुड थिंक इट। कौन थे डॉक्टर साहब? सेनेटर भी थे वो। अच्छा। सो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम जो है ना, उसको ठीक करने की जरूरत। आपकी जो टेप्टा की भी बात आप खुद कर रहे हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बढ़ाते जाते हैं। सही, यानी ये सिस्टम को खत्म करने के लिए टेप्टा बना था, अल्टीमेटली वही बन गया। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, जिसके बारे में मैक्स वेबर कहता है कि इसके साथ यही मुसीबत है। मसला हल करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी आई, एक वक्त आता है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया आ जाता है कि मसला रहे या न रहे, ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खत्म नहीं हो सकती, तो अपने सर्वाइवल के लिए ब्यूरोक्रेसी नए काम ढूंढ लेती है। अब टेप्टा का जब जन्म हुआ था, उसमें अगर ब्यूरोक्रेसी ना लाते तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल होता। अब चेयरमैन आप प्राइवेट सेक्टर का लगा देते हैं जिसके पास कोई पावर नहीं। Am I right? 100% दुरुस्त आपने कहा। ठीक, सेक्रेटरी के पास सारी पावर है, वो ब्यूरोक्रेट है। तो सिस्टम तो वही रहा ना, सिस्टम वही रहा। और अब हालत ये है कि ह्यूज बल्क, मतलब वो है अखराजात जो है वो बजाय स्किल। जापान ने बहुत सारी आपको एड दी इसके लिए,
جی جائقہ الوی صاحب کے دور میں بہت سعید کچھ علی آیا. صاحب کے دور میں اچھا کام ہوا تھا. ایون دو کہ الوی صاحب بھی آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں تھے پاکستان اسٹڈی میں ان کی, لیکن بیوروکریٹ تھے. تو یہ ہمیں ایک تو ٹیکنیکل ایکسپرٹ, جو میکینزی کی بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم لوکل ایکسپرٹ کو تو گھاس نہیں ڈالتے, باہر ان کو ہم $35 لاکھ دے دیے. اچھا آپ کو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ قیادت ہے مریم نواز صاحبہ کی صورت میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ یہ فنی تعلیم کے حوالے سے جذبہ پایا جاتا ہے, اور فنی تعلیم اسکل ہی ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو, یوتھ کو امپاور کر سکتے ہیں. آپ نے بات کر دی لیڈرشپ کی. ہماری لیڈرشپ میں کیا ایشو ہے دنیا بھر میں یہ نہیں کہوں گا صرف ہماری, ہم لیڈرشپ کے ارد گرد کچھ لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں نا, خوش آمدی, وہ بیڑا غرق کروا دیتے. وہ لیڈرشپ کو کچھ سننے نہیں دیتے, وہ وہی سناتے ہیں جو وہ سنانا چاہتے ہیں, وہ وہی دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. تو سچ نا اسلام میں لیڈرشپ کی مثال کیا ہے؟ حضرت عمر کیا کرتے تھے, رات کو گلیوں میں نکل جاتے تھے, وہ ریئل پکچر لے کے آتے تھے, اور اگلے دن اسی کے اکارڈنگلی. عمر لاز اسی لیے مشہور ہے, بالکل. یورپ میں یورپ والے اسی کو کاپی کرتے ہیں, عمر لاز کے نام سے موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر. اچھا لیڈرشپ کے ساتھ معذرت بات کاٹ رہا ہوں, وہ یہاں سے یاد آ گیا مجھے ڈاکٹر عمر سیف کا. اچھا ہمارے پاس کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کی والی بات ہے سکسیزفل ماڈل ہم کریک کر لیتے ہیں کہ یار یہ لائن بالکل ٹھیک ہے, وہ چلتے چلتے آگے جا کے کوئی اتنا یعنی پولیٹیکل ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ آگے سارے اس ٹرینڈ کو ختم کر دیتے ہیں. 2010 سے شروع ہونے والا ہمارا آئی ٹی کا سفر جو 3G 4G کے انٹروڈکشن کے ساتھ 17-18 تک چلا, مطلب بڑی بات تھی کہ آپ نے اسپیکٹرم اپڈیٹ کیا, کیونکہ 3G 4G لانا ایک پورا انفراسٹرکچر, آپ تو مجھ سے بہتر 3G 4G اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اور 5G کے لیے جو میں بات سن رہا تھا کہ آپ کو نیا یعنی یہ کافی نہیں ہے انفراسٹرکچر, آپ کو پورا اسپیکٹرم یعنی جو ہرٹز فریکوینسیز وغیرہ ہیں وہ سارا کچھ آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. مگر آپ 2010 سے دیکھیں کیسی چینجز آئے, یعنی آپ کا ہمارا جو تھا فن ٹیک سروسز انٹروڈیوس ہونے لگی, بہت ساری ایپس آئیں. اچھا یہ برتھ سرٹیفکیٹ اور دوسرے سرٹیفکیٹس آہستہ آہستہ سیل فون پہ شفٹ ہونے لگے. پولیس کی FIR, فرنٹ ڈیسک, بے شک اس کو ہم ای گورننس کہتے ہیں, اور آپ ای گورننس کی طرف چلے, ٹرانسپیرنٹ ہو گیا سسٹم کا. آپ دیکھیں, اور ایک ہم نے, میں کہتا ہوں ایک معجزہ تو صحیح لفظ نہیں, ایک چمتکار یہ لفظ ہے, ای گورننس میں ہم نے کیا, وہ ہم نے لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر دیا. UN نے دنیا کے جو 3 ٹاپ ایک کمال جو IT ہوئی نا اچیومنٹس, اس میں ایک افریقہ کا کوئی ماڈل تھا. لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن کی سب سے پہلے ٹریننگ میں نے دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. GIS جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم, اور اس کے ٹولز کیسے یوز کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کپڑے پہ لکھے ہوئے نقشے, کپڑے پہ لکھے ہوئے نقشوں کو آپ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. یہاں تو پٹواری کا جو لکھا ہوا ایک وہ نہیں پڑھا جا رہا ہوتا کہ کدھر کی زمین کہاں تک جا رہی ہے, اور وہ اتنے عجیب و غریب ناموں میں اس کو آپ ڈیجیٹائز کر دیں. یہ سارا اس دور کے اندر ہوا, اور یہ بہت ایک بڑی اچیومنٹ تھی. اب بات یہ ہو رہی تھی, آپ تو مجھ سے بہتر کنیکٹ کر پائیں گے, کہ ہم بات کر رہے تھے کہ فارن یونیورسٹیز کے کیمپسز بنانے کی بات ہو رہی تھی پاکستان میں 17-18 تک. یعنی اتنا فینومینل جو گروتھ تھی, اتنی فاسٹ جو گروتھ ہوئی ہر انڈسٹری کے اندر, اور خصوصاً جو ڈیجیٹائز والا سیٹ اپ آیا. اور وہی دور تھا جب فری وائی فائی مل رہے تھے نوجوان, مطلب ہم لوگوں کو پہلی بار پتہ لگا یار IT میں یہ پوٹینشیل ہے, آپ اس طرح چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اور مطلب اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی. ہم لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ سکھانا شروع کیا, ہم نے کوڈنگ سکھانا شروع کی. اچھا پولیس کیا, اچھا ایک بہت اچھا سسٹم نکلا ان دنوں, وہ تھا ہم تو نیب کو لگا دیا نا اکاؤنٹیبلٹی کرپشن پکڑنے میں. وہ سسٹم بہت زبردست بنا ہوا کہ اگر آپ نادرا کی سروس یوز کرتے ہیں, یعنی پنجاب کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کرتے ہیں, تو اب یہ ہوگا سیمپل ڈرا ہوگا کہ 1 مہینے کے اندر اگر گورنمنٹ کے اداروں سے 1 لاکھ لوگوں نے اگر سروسز لی, تو ان کو میسج آئے گا کم از کم 50% کو سیل فون پہ کہ آپ اس ادارے میں آئے تھے, ہمارے ریکارڈ کے مطابق کیا آپ مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہیں, آپ یس یا نو لکھیں. آپ نو لکھیں, اسی وقت آپریٹر کی کال آتی تھی آپ کو پوچھنے کے لیے مسئلہ کیا ہوا تھا. اور وہ ظاہر اس وقت شہباز شریف صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے, تو وہ تو اپنے سیاستدانوں کو بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے. وہ ان کے جو پیٹی سے میں 1218 ڈائل کریں تو آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا. وہ MPs وغیرہ بھی نا, وہ 1-2 تھے, آپ نام کیا لیں ان بیوروکریٹس کا, لگتا تھا وہی 2-3 ہیں اور سارا چل رہا ہے سسٹم.
اور انہوں نے بیوروکریسی کو تو پورا مائنس کر دیا کمپنیز بنا کر. اب آپ کمپنیز کا اسٹرکچر ٹیفٹا سے کمپیئر کریں, زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ LWMC چل رہی ہے تو پرائیویٹ کمپنی کی طرح چلتی ہے. کمپنی کو اس کا بورڈ چلاتا ہے, بورڈ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر زیادہ ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ کم ہیں, اور آخر اس کا جو MD ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے کمپنی کا, وہ بھی بورڈ کا ممبر ہوتا ہے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوتا ہے. اس میں کوئی سرکاری ملازم نیچے نہیں ہوتا. بورڈ میں یہ ہوتے ہیں بیوروکریٹ جو ڈبل تنخواہیں. ہم نے تو یہ اسکینڈل, کیونکہ ہم نے اس پہ کام کیا تھا 56 کمپنی اسکینڈل, جب میڈیا میں خود ہم تھے تو ہم نے چیزیں دیکھی. لیکن یہ پھر جب میں سرچ کر رہا تھا مجھے پتہ لگا کہ ترکی کے اندر تو 400 سرکاری کمپنی ہیں, وہاں بھی ڈبل تنخواہیں. آپ نے ٹرکی کی ایگزامپل دی. 2002 سے لے کر اب تک ٹرکی کا اگر انالیسس ہم کریں تو 2002 میں وہی حالات تھے جو پاکستان کے تھے. اچھا, ان کی ایکسپورٹ اس وقت $35 بلین تھی اور امپورٹ $70 بلین تھی. آدھے کا فرق, آدھے, یہی پاکستان ہے. اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی اور نئی پالیسیز لے کے آئے. 2012 10 سال بعد ان کی جو امپورٹس تھی وہ بڑھ کر $110 بلین ہوئی اور ایکسپورٹ 200 کراس کر گئی. صرف 10 سال کے اندر, صرف 10 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. کیا کیا انہوں نے, اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیڈ گروتھ, کہ گورنمنٹ کا رول منیمم کر دیا, پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے دیا. اب پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی آپ بات کر رہے تھے, میرا بیسک اختلاف ان کے ساتھ یہی ہے کہ وہ ہر چیز خود کرنا شروع ہو گئی, وچ از اے رانگ پروسیس. انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا کام یہ ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو گرو کروانا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. نیفٹیک بنا, اس کا کام یہ تھا کہ ٹی ویٹ سیکٹر کو اکراس دا پاکستان وہ لک آفٹر کرے, گائیڈنس دے, اس کو مانیٹر کرے. تو انہوں نے خود دیکھا کہ یار یہ تعلیمی ادارے چلانے میں خود فائدہ ہے, تو انہوں نے خود ایک سروس پرووائڈر کا رول اڈاپٹ کر لیا اور وہ فنی تعلیم دینا شروع ہو گئے. اور جو ان کا ایکچوئل رول تھا اس سے وہ ہٹ گئے. ایکچوئل یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول تھا, اس سے ہٹ گئے. وہ فنڈنگ پرووائڈ کرنا تھا تو فنڈنگ کے اوپر خود بیٹھ گیا. ان کا کام تھا ٹیفٹا کو فنڈنگ, تو وہ خود کام وہ کرنا شروع کر دیا کہ یار تھوڑا سا اس میں فائدہ ہے. ان کا رول تھا کہ ٹیفٹا کا اسٹرکچر کام کرواتے, نہیں کیا. تو یہ اوور آل جو ہے نا بیوروکریٹک ایشوز تو ہمارے ہیں ہی ہیں. واقعی لیڈرشپ کے بھی ایشوز ہیں, پلاننگ کے بھی ایشوز ہیں. ہم نے بیسٹ پلاننگس پروڈیوس کی, کوریا نے کاپی کیا, کہاں پہنچ گیا. کچھ چائنا نے کاپی کیا, سنگاپور, جاپان, بے شمار ہمارے پاس ایگزامپلس موجود. اس سے ایک بات یاد آئی کہ وہ کلاس میں ہم پبلک پالیسی کی کلاس تھی تو بات ہو رہی تھی ریونیو جنریشن کے اوپر. میں نے یہ کہا کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں کہ جو ان کے ریونیو جنریشن پوائنٹس لیٹ سے اگر ان کے پاس ہیں جہاں سے ان کو فائدہ آنا چاہیے, الٹا ہم جیب سے ان کو پیسے پے کرتے ہیں. جیسے پاکستان ریلوے ہے, آپ کو پتہ ہے ایک دن میں تقریباً 10 سے 11 ٹرینز لاہور سے کراچی جاتی ہیں اور اس میں بھی جگہ نہیں ہوتی, لیکن پھر خسارے میں جا رہی ہے پیسنجر. ان کا اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے نا پینشن ہے. پینشن بھی اور ایمپائر ہے, سارا بجٹ پینشن میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ان کی اپنی پولیس ہے خواہ خواہ کی, اپنے ہسپتال ہیں, اپنے کالجز ہیں, ریلوے ایک ایمپائر ہے پورا, وہ پیسہ لے کے خود اس کو کر رہے ہیں. حالانکہ ایک زمانے میں اس پہ میں نے اسٹڈی کی تھی تو 5 لاکھ گوسٹ امپلائی تھا. اندازہ کر صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر کیسے چلے گا 5 لاکھ, رائٹ. مطلب کیا ہمارا کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, ڈسکشن تو ابھی بھی بہت ہے, پھر دوبارہ رکھیں گے پروگرام. ناظرین کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ڈسکشن تو بہت ہے, ایون تو پرابلمس ہیں اور رہیں گے. ابھی یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ پرابلمس ختم ہو جائیں گے, لیکن کیونکہ یوتھ میں پوٹینشیل ہے اور ہمارے پروگرام کا نام اسی وجہ سے چھپے خزانے رکھا ہوا ہے کہ یوتھ کا وہ پوٹینشیل جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن وہ یوز ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں جا رہے, صرف اوپر سے ہمارا کچھ اسٹرکچر اگر بہتر ہو جائے, لیڈرشپ بہتر ہو جائے تو ہم گرو کر کے ٹاپ 20 اکانومیز میں بہت جلدی جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.